إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، یقیناً یہ قربانی دین اسلام کے اندر بہت ہی اہمیت اور فضیلت والی عبادت ہے. شریعت کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی بے شمار فضیلتیں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر اس قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت ساری خیر کی چیزوں سے ہم نے آپ کو نوازا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کیجیے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار. ان دونوں آیتوں کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قربانی کا تذکرہ نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ذکر کر کے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں قربانی کی کیا اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، ہم مسلمانوں کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے. اور اسی اہمیت کی پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی ہے، قربانی پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اللہ رب العالمین کے لیے قربانی پیش کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال اس چیز کو ترک نہیں کیا ہے. اور جب حج کا موقع آیا، جس سال آپ نے حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، جس میں سے 63 اونٹوں کی قربانی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پیش کی اور باقی 37 اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیا. تو یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بھی ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت کو ہمارے اور آپ کے سامنے اجاگر کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہیں کہ شریعت کی نظر میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں، قرآن و حدیث کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے. اور اسی اہمیت کے پیش نظر آج کے اس خطبے کے اندر قربانی کے متعلق کچھ احکام اور کچھ آداب آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، تاکہ جو کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ ان چیزوں کا بھی خاتمہ ہو سکے، اور کچھ جو شکوک و شبہات ہمارے اور آپ کے ذہن میں قربانی کے تعلق سے رہتی ہیں ان چیزوں کا بھی خاتمہ ہو سکے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ قربانی کا حکم کیا ہے. آیا قربانی فرض ہے یا یہ سنت ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اس سلسلے میں مختلف دلائل موجود ہیں. علماء کرام کا فتویٰ اس سلسلے میں مختلف ہے. علماء کرام کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن دلیلوں کی روشنی میں جو چیز سب سے صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قربانی فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے. اس کی بے شمار دلائل ہیں، جن میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور اسی طرح ابو مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی سال جان بوجھ کر کے قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جان بوجھ کر کے قربانی ترک کر دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے ترک کرتے تھے کہ ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قربانی فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے، لوگ اسے فرض نہ سمجھ لیں. اس وجہ سے یہ سکھانے کے لیے وہ کسی سال اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اسی طرح اس کی ایک دوسری دلیل یہ ہے،
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بہت ہی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قربانی سنت ہے، اس وجہ سے کیونکہ اگر یہ قربانی فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ہرگز نہیں فرماتے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار لوگوں کے اوپر ڈالا کہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا نہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگرچہ یہ قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے سنت ہونے سے اس کی اہمیت اور فضیلت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی فرض نہیں ہے، سنت ہے تو ہم اور آپ استطاعت کے باوجود یہ قربانی چھوڑ دیں۔ کسی بھی مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ قربانی کو استطاعت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت وعید سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، اس کے پاس قربانی کی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو ایسا انسان ہمارے مصلی کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگرچہ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے لیے اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو کسی بھی صورت میں اس قربانی کو ترک کرنا ہمارے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم اور آپ یہ قربانی ضرور کریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس قربانی کے وقت عید الاضحیٰ کے موقع پر رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس یہ امکان ہے، اسے یقین ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں اس کے پاس رقم آ جائے گی، پیسے آ جائیں گے۔ بس اوقات ہوتا ہے ہم اور آپ تجارت کرتے ہیں، انسان کے پاس فی الوقت پیسہ نہیں ہوتا، لیکن امید ہوتی ہے کہ اس تجارت سے اگلے 1 مہینے کے اندر، 10 دن کے اندر، 15 دن کے اندر ہمارے پاس رقم آ جائے گی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ قرض لے کر ہی قربانی کیوں نہ کرے، لیکن وہ قربانی ضرور پیش کرے۔ تو ان تمام چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا اگر استطاعت ہمارے پاس ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہتر اور مناسب چیز یہی ہے کہ ہم اور آپ قربانی پیش کریں، اسے کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں۔ اسی طرح یہ قربانی کا جو جانور ہم اور آپ پیش کرتے ہیں، یہ ہمارے اطاعت اور بندگی کا جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی بندگی کا جو جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، اس کو بیان کرتا ہے قربانی کا جانور۔ قربانی کا جانور پیش کر کے، اسے ذبح کر کے ہم اور آپ خاموش زبان سے اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جیسے تیرے حکم سے آج ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں، تیرا حکم ہوا تو اپنے تمام خواہشات کو بھی ہم ترک کر دیں گے۔ یہ ہمارے جذبہ اطاعت کو بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس جانور کو ذبح کریں، ہمارا وہ جانور تندرست ہو، موٹا تازہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ چھوٹا موٹا اپنے استطاعت ہونے کے باوجود معمولی سا جانور قربان کر دیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی جانور خرید لیا کرتے تھے، اسے کھلا پلا کر موٹا تازہ کیا کرتے تھے تاکہ تندرست جانور اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر سکیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو جانور ہو وہ تندرست ہو، اور اسی طرح ہمیں اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اس جانور کے اندر عیب موجود نہ ہو، ہمارا وہ جانور عیب دار نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب دار جانور کی قربانی سے منع فرمایا کہ اگر ہمارا ایسا جانور ہے جو جانور لنگڑا ہو یا کانا ہو، یا وہ جانور بیمار ہو، اس کی بیماری واضح طور پر نظر آتی ہو، یا وہ جانور اتنا دبلا پتلا ہو کہ اس کے اندر گوشت ہی نظر نہ آئے، صرف اس کا ڈھانچہ نظر آتا ہو، ہڈیاں نظر آتی ہوں، ایسے جانور کی قربانی ہمارے اور آپ کے لیے صحیح و درست نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جانور ان تمام عیوب سے جن کا تذکرہ کیا گیا، ان تمام عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر ان عیوب میں سے کوئی بھی عیب ہمارے جانور کے اندر پایا جاتا ہے تو ہماری قربانی صحیح اور درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم اور آپ جب جانور خریدنے جائیں تو پہلے اسے اچھی طریقے سے دیکھ لیں، کہیں اس کے اندر یہ عیوب نہ موجود ہوں، ورنہ ہماری اور آپ کی قربانی رائگاں جائے گی، ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک جانور اگر ہم اور آپ قربان کرتے ہیں تو کیا یہ ایک جانور ہماری فیملی کی طرف سے کافی ہوگی یا فیملی کے ہر ایک فرد کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ
ایک جانور قربان کر دیں تو وہ ایک جانور ہماری پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگا۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو استطاعت دی ہے، ہر فرد کی طرف سے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کئی جانور بھی قربان کر سکتے ہیں، آپ کے پاس استطاعت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک جانور قربان کرتا ہے تو اس کی پوری فیملی کی طرف سے وہ ایک جانور کافی ہوگا۔ ایک فیملی کون سی ہوتی ہے؟ خواہ اس فیملی کے اندر کتنے ہی افراد کیوں نہ ہوں، اگر ان کا چولہا ایک ہے، ان کا کچن ایک ہے، ان کا کھانا ایک جگہ پکتا ہے، تو وہ تمام کے تمام افراد ایک فیملی میں شمار کیے جائیں گے۔ اگرچہ اس فیملی کے اندر کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، 100 لوگ بھی موجود ہوں، تو بھی ایک فیملی شمار کی جائے گی اور ان کے طرف سے ایک جانور کافی ہوگا۔ اسی طرح جو بڑے جانور ہیں جن کے اندر ہم اور آپ حصہ لیتے ہیں، ہماری طرف سے ایک حصہ لے لینا ایک فیملی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہماری فیملی ایسی ہے 2-4 لوگ ہی موجود ہیں، 10 لوگ ہی موجود ہیں، لیکن ان کا کچن الگ الگ ہے، ان کا کھانا الگ بنتا ہے، ان کی تجارت الگ ہے، تو یہ ایک فیملی شمار نہیں کی جائے گی، اگرچہ سب بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کا چولہا الگ ہو جاتا ہے، ان کا کچن الگ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک فیملی شمار نہیں کی جائے گی، وہ الگ الگ فیملی شمار کی جائیں گی اور ان کی طرف سے الگ الگ جانور قربان کرنا ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا کیا معاملہ تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر ایک شخص ایک فیملی کی جانب سے ایک جانور کو قربان کیا کرتا تھا۔ بعد کے زمانے میں لوگوں کے اندر امیری آئی تو انہوں نے قربانی کے جانور کو بڑھا دیا۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک جانور ہم اور آپ قربان کرتے ہیں تو ہماری ایک فیملی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اور آپ جو قربانی پیش کر رہے ہیں، اس قربانی کو پیش کرنے میں ہمارے اندر اخلاص موجود ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہماری کوئی بھی عبادت اگر اس کے اندر اخلاص نہیں آیا تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، آپ خواہ اس میں کتنا ہی پیسہ خرچ کر دیں، کتنی محنت کیوں نہ لگا دیں۔ ایسے موقع پر شیطان یقیناً ہمیں اور آپ کو گمراہ کرتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس قربانی کے جانور کو شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے اور مہنگے جانور خرید کر کے لاتے ہیں اور اپنے معاشرے کے اندر، محلے کے اندر اس کا پرچار کرتے ہیں، اس کے جو ہے اخبارات کے اندر اس کی خبر شائع کراتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر ان کا نام ہو۔ یاد رکھیں، یہ شہرت پسندی، یہ دکھاوا، یہ ریا اور نمود، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی قربانی کو ضائع و برباد کر دیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کوئی بھی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دین کو خالص کر کے عبادت کریں۔ کوئی بھی عبادت ہو، اخلاص اس میں ضروری ہے۔ یہ قربانی بھی ایک عبادت ہے اور اس کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی نیت کو ہی پرکھے گا کہ ہم نے کس نیت سے قربانی پیش کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے جانوروں کا گوشت اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اگر کچھ دیکھتا ہے تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ اس قربانی کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ قربانی پیش کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے میں اپنا نام بڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو یقیناً آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری قربانی کے اندر خلوص موجود ہو۔ اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے، ہم قربانی کب سے لے کر کے کب تک کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں جو راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت 13 ذی الحجہ کی سورج کے ڈوبنے تک ہے۔ ان 4 دنوں کے اندر ہم اور آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں، تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ اس سلسلے میں کہ قربانی 4 دنوں تک ہے، اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے عطا کیے ہوئے جانوروں پر، جو پالتو جانور ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کا نام پڑھ کر کے انہیں ذبح کریں۔ کن دنوں میں؟ فی ایام معلومات۔ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، قرآن کی اچھی سمجھ رکھنے والے صحابی ہیں، فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد یوم النحر وبعدها 3 ایام، یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن اور، تو یہ کل 4 دن ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن حبان کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل ایام التشریق ذبح
اور اسی طرح دوسری روایت ہے ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تمام کے تمام ایام تشریق جو ہیں یہ قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ صاحب کتاب ابن منظور جو اپنی کتاب لسان العرب کے اندر لکھتے ہیں ایام التشریق ہی ثلاثۃ ایام بعد یوم النحر، کہ ایام تشریق یہ 3 دن ہے، اور کون سے 3 دن؟ یوم النحر کے بعد والے 3 دن، یعنی یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، اور اس کے بعد 3 دن جو ہیں اسے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ کل 4 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی اس سلسلے میں موجود ہے کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں، یوم النحر کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن۔ اسی طرح ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کے ایام جو ہیں وہ عید کے دن عید کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، اور ایام تشریق کے آخری دن تک وہ یہ وقت جاری رہتا ہے، اور آخری دن یہ ہے ایام التشریق کا آخری دن 13 ذی الحجہ ہے۔ تو یہ تمام روایتیں، تمام اقوال، ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن اور 11، 12، 13 تاریخ۔ ان 4 دنوں میں ہم اور آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان چوتھے دن قربانی کرے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یہ قربانی کا دن نہیں، یا اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ یقیناً اس کی قربانی جائز اور درست ہوگی، کیونکہ یہ قربانی کے ایام ہیں۔ اسی طرح ان دنوں میں ایک سوال جو بہت عام ہو جاتا ہے لوگوں کے درمیان کہ کیا میت کی طرف سے ہم اور آپ قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ مسئلہ یقیناً ہر سال ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہر سال یہ جب بھی قربانی کا وقت آتا ہے یہ سوال معاشرے کے اندر دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس سلسلے میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے وہ یہ کہ ہم میت کی طرف سے صدقہ کریں۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو میت کی جانب سے صدقے پر ابھارا ہے۔ بار بار جہاں بھی آپ دیکھیں کہ میت کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے، اسلام نے ہمیں اور آپ کو صدقہ کرنے پر ابھارا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کرو۔ شریعت نے ہم سے اور آپ سے کبھی نہیں کہا کہ میت کی جانب سے قربانی کرو۔ ہم اور آپ میت کی جانب سے قربانی کرنے پر تلے ہوئے رہتے ہیں، اس سلسلے میں فتوے تلاش کرتے ہیں اور بحث و مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم اور آپ انہی میت کی طرف سے جن کی طرف سے ہم اور آپ قربانی کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ہم اور آپ کبھی صدقے کے لیے سوچتے تک نہیں۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم ان کی جانب سے صدقہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مردے کی جانب سے، کسی میت کی جانب سے قربانی نہیں کی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے کتنے چہیتے وفات پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، آپ نے ان کی جانب سے کبھی قربانی نہیں کی۔ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، شہید کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے کبھی قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، آپ نے ان کی جانب سے کبھی قربانی نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کے درمیان اس مسئلے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ علی الاطلاق ہم قربانی کر سکتے ہیں میت کی جانب سے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جانور ان کی طرف سے قربان نہیں کر سکتے، کہ الگ سے جانور قربان کریں، جو جانور ہم اپنی طرف سے قربان کر رہے ہیں اسی میں میت کو بھی شامل کر لیں۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جانور تو قربان کر سکتے ہیں لیکن اس کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، اسے بانٹنا ہوگا، تقسیم کرنا ہوگا۔ تو یہ مختلف اقوال ہے علماء کرام کے۔ یہ وجہ یہی ہے اختلافات کی کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی عمل ہمیں اور آپ کو ملتا ہی نہیں، اسی وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ان اختلافات میں پڑے ہی نہ۔ شریعت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے صدقے کا، تو ہم اور آپ صدقہ کریں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنے کے ذریعہ ہم اور آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو فائدہ پہنچائیں، ثواب ان کو حاصل ہو۔ تو جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں دوسرا راستہ دکھایا ہے جہاں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے ہم اور آپ وہ عمل کر سکتے ہیں، تو ہم شکوک و شبہات والی چیز میں کیوں داخل ہوں؟ ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل اگر اس کے اندر شک پایا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل ہو جس میں شک نہ ہو، تو ہم اور آپ شک والی چیز کو چھوڑ دیں۔ ایسے ایک دوسرا مسئلہ اس موقع سے اٹھایا جاتا ہے، بھینس کی قربانی کا معاملہ۔ ہم اور آپ اس پہ بھی مختلف اختلافات کرتے ہیں، مختلف بحث کرتے ہیں، علماء کرام کے اقوال پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم اور آپ چاہیں تو اختلاف میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے پاس دوسرے جانور موجود ہیں، ہم ان دوسرے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ تو ان اختلافات میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جن اختلافات میں پڑھ کر کے ہم اور آپ اپنے عمل کو بھی برباد کر سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں علم، اختلافات علماء کرام کے درمیان، ہم کس کی بات کو مانیں گے، کس کی بات کو ہم اور آپ صحیح مانیں گے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کر سکتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ ان اختلافات میں کیوں پڑھتے ہیں جب ہمارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے؟ ہاں مجبوری آ جائے، ہمیں دوسرے جانور نہیں مل رہے، بکرا آپ کو نہیں مل رہا ہے، مجبوری ہے، بھینس ہی ہے، وہاں کوئی دوسرا جانور ہے ہی نہیں،
تب وہاں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن موجود ہے تو آپ اس چیز میں کیوں پڑیں؟ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ چیز سوچنا چاہیے کہ جہاں اختلافات سے بچنے کا راستہ موجود ہو، دوسرا آپشن موجود ہو، ہمیں کبھی بھی اختلافات میں اور شک و شبہ والی چیز میں نہیں پڑنا چاہیے. تو اس میت کے معاملے میں، میت کی جانب سے قربانی کے معاملے میں بھی ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا ہے کہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے ہم ان کی جانب سے صدقہ کریں. قربانی کے معاملے میں ہم اختلافات میں ہرگز نہ پڑیں. ہمارا مقصد ان کو فائدہ پہنچانا ہے، اس کے دوسرے طریقے ہم انہیں اختیار کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر بہت مشہور ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے ذبح کیا جائے، اس کے گوشت کو برابر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے. شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں موجود، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. شریعت نے ہمیں اور آپ کو کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ برابر تقسیم کیا جائے، کہ اگر بکرے کے اندر 15 کلو گوشت نکلا ہے تو اسے 5 کلو میں تقسیم کر دیا جائے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا. اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے قربانی کے گوشت کے سلسلے میں، کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم بھی اس میں سے کھاؤ اور جو قناعت کرنے والے ہیں، جو تمہارے گھر مانگنے نہیں آتے انہیں بھی کھلاؤ، جو تمہارے دروازے پہ پہنچ کر مانگ لیتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا جو ہمارا مصرف ہے، ہم خود بھی کھائیں، غریبوں مسکینوں کو بھی کھلائیں، محتاجوں کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، دوست و احباب کو کھلائیں، سب کو کھلائیں. لیکن یہ جو تقسیم کرنے کی بات ہے یہ کہیں ثابت نہیں ہے. آپ غریبوں کو زیادہ کھلا دیں کوئی پریشانی نہیں، آپ انہیں کم کھلا کر کے خود زیادہ کھا لیں کوئی پریشانی نہیں. مقصد یہ ہے کہ سب کو ہم اور آپ اس خوشی میں شامل کریں، گوشت ہم سب کو کھلا دیں، برابر تقسیم کرنا یہ شریعت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اسی طرح چونکہ ہم اور آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں غیر مسلم بھی موجود ہیں، اس مسئلے میں یہ بھی معاملہ آتا ہے کہ کیا غیر مسلموں کو ہم اور آپ گوشت دے سکتے ہیں؟ یقیناً ہم اور آپ ان کو گوشت دے سکتے ہیں، اور اگر ایسا معاملہ ہو کہ اس کے ذریعہ ہم ان تک اپنی تعلیمات کو، اپنے دین کو، اپنے اسلام کو پہنچا سکتے ہیں تو یقیناً ہمیں بدرجہ اولا ان تک گوشت کو پہنچانا چاہیے، تاکہ کم سے کم اسی کے ذریعہ ہم غیر مسلموں کو دین کی تعلیم دے سکیں، دین اسلام کی طرف بلا سکیں. اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا عورتیں بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہیں؟ یقیناً ذبح کر سکتی ہیں اگر انہیں اس کا طریقہ معلوم ہے، وہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، انہیں تمام طریقہ معلوم ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ جانوروں کو ذبح کریں، تو صحابہ کرام سے یہ چیز ملتی ہے، عورتیں بھی جو ہے جانور کو ذبح کر سکتی ہیں. اسی طرح جب ہم اور آپ جانور کو ذبح کریں تو اس میں جو کچھ آداب ہیں اس کا خیال کریں. سب سے پہلی چیز کہ ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کا نام ضرور لیں، کیونکہ ایسا جانور جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا جاتا اس کا کھانا حرام ہے، وہ مردار شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح جب جانور کو ہم اور آپ ذبح کر رہے ہو تو ہماری جو چھری ہے وہ تیز ہو، پہلے سے وہ سب تمام تیاریاں کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جانور کو ہم نے لٹا رکھا اس کے بعد بیٹھ کر کے چھری تیز کر رہے ہیں، یہ جانور کو تکلیف دینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے. اسی طرح اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو وہاں دوسرے جانور کو ہم اور آپ نہ رکھیں. کسی جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح ہرگز نہ کریں، اگرچہ وہ بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے، لیکن احساسات ان کے اندر بھی ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہماری شریعت کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اسی طرح اس موقع سے جو سب سے اہم چیز جس کے بارے میں ہم اور آپ کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں، ہمیں صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس موقع سے، عید الاضحیٰ کے موقع سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہیں جہاں قربانی کی جاتی ہے، ایسے معاشرے جہاں مسلمان رہتے ہیں، قربانی کے دنوں میں وہ قربانی کے جانور کی جو غلاظت ہوتی ہے وہ محلے میں، گلیوں میں، سڑکوں پر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. یہ ہمیں اور آپ کو اس چیز کے سلسلے میں بڑا خیال رکھنا ہوگا. ہماری شریعت جو ہے پاکیزگی کی شریعت ہے، ہمارا دین صفائی کا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے، صفائی ستھرائی، یہ نصف ایمان ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی کے اندر جب انہیں رسول بنایا گیا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا تھا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھیے، غلاظت سے، گندگی سے دور رہیے. تو اللہ رب العالمین نے شریعت کو پاکی والی شریعت بنایا. یہ دین ہمارا صفائی والی شریعت ہے. تو ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، وہاں گندگی نہ پھیلے، کیونکہ اس کے ذریعہ ہم اور آپ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. ہم اس کے ذریعہ صرف اپنے آپ کو بدنام نہیں کرتے، ہم جہاں بھی غلاظت پھیلاتے ہیں اس کے ذریعہ صرف ہماری بدنامی نہیں ہوتی بلکہ ہماری شریعت کی، ہمارے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں اور یہ اس جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہیں بننا ہے.
ہمیں اور آپ کو اس چیز سے دور رہنا ہے، مکمل طور سے صفائی کا خیال کرنا ہے، اور اس وجہ سے بھی صفائی کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، دوسرے قوم کے لوگ بھی رہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے اس عمل کے ذریعہ انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دوسروں کے تہواروں میں اور ہمارے تہواروں میں یہی بنیادی فرق ہے، غیر مسلموں کے جو تہوار ہیں اس سے دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن ہماری شریعت نے جو یہ دین یہ ہماری اسلام جو ہے، یہ اس کے جو تہوار ہیں، اللہ رب العالمین نے ان تہواروں کا تصور اس طرح پیش کیا ہے کہ اس میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، صفائی کا ضرور خیال رکھیں تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کچھ آداب، کچھ احکام تھے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذبیحے کو، ہماری قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تمام ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں تمام طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ تقبل رب العالمین۔